یعنی خدا کی بندگی اور اس کی اطاعت کا جو حق ہے وہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینے سے نہیں ادا ہوتا۔ حجت ہمارے لیے قرآن ہے، اس کی روشنی میں تمام مسائل کو دیکھنا چاہیے، اللہ کی کتاب سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، فروعی مسائل میں الجھ کر اصل جو دین ہے اس سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ وہ ماں خدا کے ہاں سرخرو ہو جائے گی کہ جو نماز پڑھتی ہے لیکن اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، ان کو وقت دیتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، لیکن وہ ماں خدا کی بارگاہ میں ضرور جواب دہ ہوگی کہ جو بچوں کی تربیت کو پس پشت ڈال کر دیگر سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 اس پہ بات ہم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک بات بیان کر دوں، وہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب تک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 176 تک پڑھا ہے ہم نے، اور انہی آیات میں ایک بات کا ذکر بار بار آیا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ یہ علیحدہ علیحدہ قبلہ کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے تھے، یعنی نصارہ مشرق کی طرف چہرہ کرتے تھے اور یہود مغرب کی طرف چہرہ کرتے تھے، اور اس پر ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے، فساد، خون ریزی اور قتل و غارت اور جنگیں ہوئیں۔ یہ بات ہم نے پہلے پڑھی تھی، تو یہاں پر تعریض کے طور پر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 177 جس کو آیت بر کہا جاتا ہے، اس میں در حقیقت اسی بات ہی کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ گزرنے کے ساتھ وقت اور زمانہ امت ظاہری رسوم میں پھنس کر رہ جاتی ہے، یعنی ظاہری رسوم اور رواج اسی کو دین خیال کر لیتی ہے، اور پھر اسی پر ہی سر پھٹول، لڑائی جھگڑے، فرقہ واریت پھر اسی پر ہی چلتی رہتی ہے، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ بس یہی دین ہے اور ہم نے اسی پر ہی عمل کرنا ہے اور اسی طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ جو آیت نمبر 177 ہے جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ در حقیقت یہی بات اور یہی نقطہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ دین ظاہری رسوم اور رواج کا نام نہیں ہے صرف، اور ہمیں اس بات کی تنبیہ اور ہمیں خبردار کیا گیا ہے امت مسلمہ کو فروعی مسائل میں الجھ کر اصل جو دین ہے اس سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ یعنی فروعی مسائل یعنی وہ مسئلے کہ جن پر مختلف نقطۂ نظر بھی ہو سکتے ہیں اور نظریات بھی ہو سکتے ہیں اور عقائد بھی ہو سکتے ہیں، ان پر اپنے آپ کو اتنا متشدد بنا لینا اور شدت کا رویہ اختیار کر لینا تو یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ دین کی تعلیم کے خلاف ہے، بلکہ دین سے توجہ ہٹ جانے کا باعث ہے۔ اب یہ جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ صرف اسی بات پر کہ مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کر لیا تو لہٰذا دین کے سارے مقاصد پورے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہیں، یعنی خدا کی بندگی اور اس کی اطاعت کا جو حق ہے وہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینے سے نہیں ادا ہوتا،
بلکہ جو اصل چیز ہے وہ اعمال و اخلاق ہیں جن کی شریعت نے تعلیم دی ہے۔ یہ نقطہ اور یہ بات آیت نمبر 177 جسے آیت بر کہا جاتا ہے یہ ہمیں سمجھاتی ہے یہ آیت۔ یعنی آپ مشرق مغرب کی طرف منہ کر لیں اور آپ اس پر ایک دوسرے سے مناظرے کریں، اختلاف کریں، کوئی یہ کہے کہ قبلہ مشرق کی طرف ہے، کوئی کہے مغرب کی طرف ہے، جیسے یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، تو اس بحث سے یا اس طریقے سے زندگی گزارنے سے خدا کی بندگی اور اطاعت کا حق نہیں ادا ہوتا، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ وہ اعمال اور اخلاق ہیں جن کی شریعت نے تعلیم دی ہے، اس کا پیروکار ہمیں بننا چاہیے۔ اب اس کی بڑی مثالیں ہماری اپنی زندگی میں بھی ہیں۔ ہم ذرا اپنے سوالات کا جائزہ لے لیں کہ ہمارے سوالات کیا ہوتے ہیں اور ہم پوچھتے کیا ہیں، ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے، کوئی ان میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، اور وہ ہمارے سوالات دین سے متعلق ہیں یا نہیں ہیں، یا دین کے سمجھنے میں ہماری کتنی وہ مدد کرتے ہیں وہ سوالات، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ چونکہ ایک وہ دین کا تصور ہوتا ہے جو ہمیں اپنے آباء سے، اپنے اجداد سے، اپنے بڑوں سے ملتا ہے، جو جس ماحول میں، جس خاندان میں ہم آنکھ کھولتے ہیں وہاں پر ہم ایک چلتا پھرتا دین اور مذہب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ دین اور مذہب ہوتا ہے، ایک وہ دین مذہب ہوتا ہے کہ جو کتاب میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہوتا ہے، جو پیغمبر کی تعلیم میں، ان کی سیرت اور سنت میں موجود ہوتا ہے۔ حجت ہمارے لیے قرآن ہے، اس کی روشنی میں تمام مسائل کو دیکھنا چاہیے، اللہ کی کتاب سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، ورنہ پھر اللہ کی کتاب کو جب انسان چھوڑتا ہے تو پھر تو ساری دنیا، پھر انسان سمندر اور دریا میں بغیر سہارے کے پھر ڈوبتا رہتا ہے اور کوئی اس کو کنارہ نہیں ملتا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ کی کتاب سے انسان کو سکون اور تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے یہ فرما دیا ہے۔ اب ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی جو وضاحت ہوگی وہ بھی میں ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لیا، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ، ملائکہ، کتب اور نبیین پر ایمان لایا جائے۔ یہ در حقیقت یعنی نیکی کا ایک حصہ یہ بن جاتا ہے۔ اللہ، یوم آخرت، ملائکہ، کتاب اور نبیین، یہ کتنے بن جاتے ہیں؟ یہ 5 ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالنبیین، یہ 5۔ تقدیر کو اس لیے اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر قرآن مجید کو ہم پڑھیں تو اس کائنات کا ایک نظم ہے، ایک قدر ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک نظام ہے جو اللہ حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے، اس کو اس کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو اس کائنات پہ اللہ کا جو دست قدرت ہے، جو نظم اس نے قائم کیا ہے، وہ در حقیقت تقدیر ہے۔ تقدیر وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں اور جو ہمیں کبھی سمجھ بھی نہیں آیا کہ تقدیر ہے کیا، میں اس کی نہیں بات کر رہا۔ قرآن مجید نے جو تقدیر کو بیان کیا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ نے اس کائنات کے نظم کو، نظام کو، سورج اور چاند کو بیان کیا، پھر فرمایا کہ یہ غالب جاننے والے کا پیمانہ ہے۔ اب یہ 5 باتیں یہاں پر بیان کر دی گئیں اور ان میں ملائکہ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ملائکہ کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں سے ملائکہ کے ذریعے سے کلام کرتا ہے۔ کفار و مشرکین جنات کو
اور شیاطین کو ان کو خیال کرتے تھے کہ یہ اوپر سے پیغام لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا ذکر کیا کہ یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو عالم لاہوت سے پیغام لاتی اور عالم ناسوت تک آتی ہے، اور یہ ایسی مخلوق ہے کہ جو اللہ کی فرما بردار اور اس کے حکم کی پابند ہے، نافرمانی معصیت ان سے نہیں ہوتی۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال سے محبت کے باوجود خرچ کرنا، یعنی یہ بات ہو گئی۔ یعنی ہی سے مراد مفسرین کرام نے ویسے تو اللہ کی ذات مراد لی ہے، یعنی اللہ کی محبت میں خرچ کرنا، لیکن ہی سے مراد اگر یہ انسان بھی مراد ہو تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ جو مال سے محبت کے باوجود بھی مال کو خرچ کرے، ذوی القربا اور رشتہ داروں پر خرچ کرے، مال کو مال دے، والیتامہ یتامہ کو دے، مساکین مساکین کو، وابن السبیل مسافر۔ اب مسافر کوئی بھی ہے، مالدار ہے یا مالدار نہیں ہے، مفلس ہے، جیسا بھی ہے، لیکن مسافر ہونا، اس کی مدد، اس کا تعاون، اس سے اچھے سلوک سے پیش آنا، یہ یہاں پر بیان فرمایا۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے، وفی الرکاب، اور رکاب گردن چھڑوانے کے لیے، جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرنا، قیدیوں کی رہائی پر خرچ کرنا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عقائد کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جو عملی صورت ہے اس کو اللہ نے بیان کر دیا۔ یعنی معاملہ صرف یہاں تک نہیں رہتا کہ آپ یہ کہیں جی میں اللہ کو مانتا ہوں، یوم آخرت کو، ملائکہ کو، کتابوں کو اور نبیین کو، اب یہاں پر بات ختم ہوگی، نہیں، اب آگے پھر اس بات کو بیان کیا کہ پھر مال بھی خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، یعنی جو مدد چاہتے ہیں آپ سے۔ اور پھر رکاب، اور رکاب یہ بھی غلاموں کی گردنیں چھڑانا، اس وقت چونکہ غلام تھے تو لہٰذا آج آپ قیدی کہہ سکتے ہیں، جو قید ہوتے ہیں لوگ، یا جو مقروض اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ جیسے قرض ادا نہیں ہوتا یا سود پر رقم لے بیٹھتے ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، ان کی مدد کرنا، یہ سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی بات کو اور جگہوں پر بھی بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ المدثر میں ما سلککم فی سقر، کہ کس وجہ سے تم جہنم میں گئے، تو وہ کہیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ جہنم میں جانے کی وجہ بن گئی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ٹھٹھا مذاق کرنے والے اور دین کی تضحیق کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیٹھ کر تضحیق کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ نماز کا ذکر ہوا، نماز کے ذکر کے ساتھ پھر مال کا خرچ کرنا، یعنی کھانا کھلانا مسکین کو، اس کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ایک شخص ہے، مالدار ہے، اور اس نے سارا زور نمازوں پر دیا ہوا ہو۔ دین اس سے تقاضا کرتا ہے کہ نماز تو فرض ہے، لیکن چونکہ اب تمہارے پاس مال اور دولت ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم مال اور دولت کو خرچ کرو۔ صرف نمازوں پر معاملہ نہیں رہے گا، اسی طرح جو حکمران ہے، منتظم ہے، اس پر پھر لازم یہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ جو فرائض ہیں، اللہ کے عبادات ہیں، وہ تو ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ میں تسبیح لے کر پھر تسبیح پڑھتا رہے اور مال چھپا کر اس نے رکھا ہوا ہو۔ یعنی مال کی تو میں نے بات کر دی، اب یعنی جو ریاست کے نظم کو سنبھالنے والا ہے، حکمران ہے، سیاستدان ہے، حکام ہے، اب وہ یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے میں بھی اب تسبیحاں پڑھوں اور وظیفے پڑھوں اور چلے کاٹوں، تو نہیں، اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرے، ان کے مسائل کو حل کرے، اب اس کی یہ ذمہ داری۔ تو لہٰذا اس کو کیٹاگرائز انسان اپنے حالات کے مطابق کر سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر والدین ہیں، اب والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشی کفالت کرتا ہے، کما کر لاتا ہے، وہ ڈٹ کر کمائے، محنت کرے،
ماں کی جو ذمہ داری ہے وہ گھر کو سنبھالتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ اب وہ بچوں کی تربیت نہیں کرتی، لیکن وہ میلادوں میں اور مجلسوں میں اور محفلوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے، گھر اس کا متاثر ہو رہا ہے۔ تو واضح بات ہے کہ اب اس کی ذمہ داری گھر کو سنبھالنا، تربیت کرنا، تو وہ اس کے پیش نظر ہونا چاہیے، خدا اس کے بارے میں اس سے پوچھے گا۔ تو یہ جو کیٹاگرائز کرنا ہوتا ہے، جسے میں پریورٹی کہتا ہوں، پریفرنس کہتا ہوں، ترجیح کہتا ہوں، وہ پھر انسان اس کو طے کرے کہ بھئی اس نے پہلا کون سا کام کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے اس پر لازم ہے، اور کل قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا، پھر اس کے بعد آگے کام۔ وہ ماں خدا کے ہاں سرخرو ہو جائے گی کہ جو نماز پڑھتی ہے لیکن اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، ان کو وقت دیتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، لیکن وہ ماں خدا کی بارگاہ میں ضرور جواب دہ ہوگی کہ جو بچوں کی تربیت کو پس پشت ڈال کر دیگر سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، ایکٹیویٹیز میں۔ تو لہٰذا یہ مد نظر بات ہمیں رکھنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں قرآن مجید نے عقائد کے بعد عملی زندگی کو بیان کیا ہے جو معاشرے میں ضروری ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا واقام الصلاۃ، نماز قائم کرے جو، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دے۔ اب نماز اصل میں بنیاد ہے، اس بنیاد کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ یہ نماز در حقیقت آپ کے تمام معاملات کو سنوارتی ہے۔ نماز جب آپ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تزکیہ نفس آپ کو نصیب ہوتا ہے، تقوی نصیب ہوتا ہے۔ آپ کو اس نماز کے ذریعے سے اللہ کی حضوری آپ کو نصیب ہوتی ہے، اللہ کا احساس، اس کا شعور آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر آپ کے جو دنیاوی معاملات ہیں معاشرتی، تو پھر وہ بھی سنورتے چلے جاتے ہیں۔ اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے جی نماز پڑھتے ہیں تو پھر بھی نہیں کئی لوگوں کے حالات سنورتے، تو پھر وہ اپنی نماز کو بہتر کریں۔ ایک نماز وہ ہوتی جو ایکسرسائز کے طور پر ہم دیکھتے آئے، بچپن میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح رکوع سجدہ کر لیتے ہیں، قیام کر لیتے ہیں، قعود کر لیتے ہیں، تشہد کر لیتے ہیں، ہم نے ویسے کرنا شروع کر دیا۔ تو نماز کی روح کو وہ حاصل کرنا یہ بنیادی کام ہے، اس کے ساتھ نماز کو پڑھنا۔ بہرحال نماز پڑھنا نہ پڑھنے سے لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہے، انسان کو کبھی وہ چیز نصیب ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اب نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر قرآن پاک میں اکثر مقامات پر آیا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب یہاں پر زکوٰۃ کو علیحدہ بیان کر دیا گیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر ہے، جو اوپر بیان ہوا ہے، یعنی مال کا خرچ کرنا، وہ مال کا خرچ کرنا در حقیقت انفاق میں آتا ہے۔ وہ آپ اپنی وسعت کے مطابق، ہمت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، حالات کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر جو وآت الزکوٰۃ ہے، یہ ٹیکس ہے، یہ آپ پر فرض ہے، یہ ہر صورت میں آپ نے ادا کرنا ہے سال کے بعد۔ یعنی جو نصاب پر پورا اترتا ہے تو وہ اپنا نصاب اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ وہ زکوٰۃ ہے۔ تو باقی یہ جو دینا اوپر میں نے ذکر کیا کہ مال محبت کے باوجود خرچ کرے، رشتہ داروں پہ، یتامہ، مساکین، مسافر، سوال کرنے والے اور جو جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، یہ ان کا ذکر ہو جاتا ہے یہاں پر۔ یعنی جو جس پر زکوٰۃ فرض ہو وہ بھی یہ کرے گا، نہیں فرض وہ بھی کرے گا، اپنی ہمت کے مطابق کرے گا۔ رشتہ داروں کی کوئی مدد کر سکتا ہے، کوئی کروڑوں اربوں کا مالک ہے، کوئی لاکھوں کا بھی ہوگا، ہزاروں کا بھی ہوگا، وہ اپنے حساب سے خیال کرے گا، یتامہ، مساکین کا، ابن السبیل کا، سائلین کا، و پھر رکاب کا۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے یہ پھر سال کے بعد یہ تو ہر صورت میں دینی ہے، جو صاحب نصاب ہے تو اس پر پھر لازم ہے زکوٰۃ۔ اب آگے فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ اب یہاں پر یعنی جب عہد کریں تو پھر اسے پورا کریں۔ اب یہ آیت بر میں اللہ نے نیکیوں کو بیان کر دیا،
اور یہ بیان کر دیا کہ اصل مومن یہ ہوتا ہے، ایمان کے بعد انفاق خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور جو عہد ہے اس عہد کو پورا کرنا۔ اب وہ عہد اللہ کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہے، اور معاشرتی اور سماجی زندگی میں ہم عہد کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، تو ہر صورت میں وہ وعدہ ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر اس کو بیان کیا، اس لیے کہ یہود کی خاص طور پر زندگی کو اگر ہم دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، وہ بہت زیادہ عہد شکن قوم تھی، وعدہ توڑنے والی قوم تھی، اللہ کے ساتھ بھی، رسولوں کے ساتھ بھی، اور اپنے معاشرتی زندگی میں بھی اس کی اہمیت ان کے نزدیک کوئی نہیں تھی وعدوں کی۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا دین نہیں جس کا وعدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ جب کسی سے پرومس کریں، کوئی وعدہ کریں، تو پھر اس کو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو پورا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاتون کے جو اپنے بیٹی کو، بچی کو بلا رہی تھی، تو کہا کہ آؤ گی تو میں تمہیں کھجور دوں گی۔ تو جب وہ آ گئی تو رسول اللہ نے دیکھا کہ اس نے کھجور اس کو دی، تو آپ نے فرمایا اگر نہ تم دیتی اس کو کھجور تو پھر تمہارے لیے خدا کی طرف سے سزا ہوتی، یعنی آپ نے اس کو وعید سنائی۔ تو اس لیے حالانکہ کتنی معمولی سی بات ہے کہ کھجور پر بلانا، تو وہ حدیث کبھی الادب المفرد سے گزری مطالعے میں، تو میں اس کو بیان کروں گا کہ کتنی اہمیت ہے۔ یعنی بیٹی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ انسان کبھی کوئی اس طرح کی بات کہہ بیٹھتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو بلاتا ہے یا اپنی بیٹی کو بلاتا ہے، یا یہی کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں فلاں چیز دوں گا یا فلاں چیز دوں گی، تو یہ بچوں کے ساتھ یا آپس میں انسان اس طرح کرتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اندازہ کیجئے کہ آپ نے اس ماں کو بھی آپ نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ وعدے کو پورا کرو ہر صورت میں، اگر بچی کو کھجور کا کہا ہے تو پھر اس کو کھجور دو۔ اس کے بعد فرمایا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، صبر کرنے والے کس میں؟ باسا سے مراد فقر و فاقہ کی جو تکالیف ہوتی ہیں اس سے مراد باسا، قرآن پاک نے اس کو باسا کہا ہے، اور درا جو ہے اس سے مراد جسمانی تکالیف ہیں، فزیکل، اور ہین الباس سے مراد جنگ کے جو حالات ہوتے ہیں وہ مراد ہیں۔ تو صبر کرنے والے باسا میں، درا میں، اور حین الباس میں، جنگ کے حالات میں۔ اولئک الذین صدقوا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا، یہ راست باز لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ واولئک هم المتقون، فرمایا یہی لوگ متقی ہیں۔ قرآن مجید کنہیں سچا کہتا ہے اور کنہیں متقی کہہ رہا ہے؟ یہ انہیں قرآن متقی کہتا ہے اور سچا کہتا ہے، صادق کہتا ہے، کہ جو فقط زبان کی حد تک ماننے والے نہیں ہیں اور مشرق و مغرب کے قبلے پہ بحث کرنے والے نہیں ہیں لوگ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقی روح اسلام کی اور دین کی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایمان کے بعد پھر انفاق ہے، خرچ کرنا ہے، پھر عبادت ہے، اور پھر ایفاء عہد ہے، پھر صبر کرنا ہے فقر و فاقہ میں، جسمانی تکالیف میں، اور جنگ کے حالات میں۔ تو اللہ ان کو سچا کہتا ہے اور انہی کو اللہ پاک متقی کہتا ہے۔ قرآن تک پہنچنا، اللہ کے دین تک پہنچنا، یہ بدقسمتی سے بہت مشکل ہو گیا ہے آج کی ہماری زندگی میں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کی آواز، دین کی آواز ہمارے لیے بالکل اجنبی سی آواز ہو گئی ہے۔ باقی سارے آوازیں ہم شناسہ ہیں ان آوازوں سے، لیکن قرآن کی آواز بالکل ایک اجنبی آواز ہے، خدا کی آواز۔ وہ اجنبی اسی لیے کہ براہ راست قرآن مجید کو اتنا ہم نے مشکل بنا لیا، ہمیں کہا گیا کہ قرآن بڑا مشکل ہے اور یہ خود نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ترجمہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، ترجمہ تو علماء کے لیے ہوتا ہے،
جو زیادہ عربی نہیں جانتے، جو عوام ہیں، ان کو تو قرآن بالکل پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اب عوام نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ اپنے قرآن نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے، اور خدا نخواستہ ہم قرآن پڑھ کے گمراہ نہ ہو جائیں۔ الامان والحفیظ، اس طرح کی نعوذ باللہ باتیں ہمارے ہاں عام ہیں۔ اللہ نے کتاب نازل کی ہے، کس لیے نازل کی ہے؟ پیغمبر پر کتاب اتری اس لیے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان مومن کہتا ہے وہ کہاں سے رہنمائی لے، کیا کرے وہ؟ تو واضح بات ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے رہنمائی لے گا، ہدایت لے گا۔ تو دین کو براہ راست اگر سمجھنا ہے تو پھر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ خوف آتا ہے جب اس طرح کی آیات کو میں پڑھتا ہوں، ڈر لگتا ہے کہ ہم نے کس چیز کو دین بنایا ہوا ہے اور اس کو ہم پریکٹس کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی میں، اور جو دین ہے اس کا ہمیں کوئی شعور اور کوئی سمجھ نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر پھر میں درس حدیث کی طرف آتا ہوں۔ اب کل ہمارے ہاں ادھر لاہور میں سڑکیں بند تھیں اور بڑی پریشانی سے راستے ڈھونڈتا انسان گھر پہنچتا ہے۔ کیا تھا جی؟ ایک تو حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا، آخری دن تھا۔ دوسرا کیا تھا جی؟ کل امام حسین کا چہلم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دو سرگرمیاں تھیں لاہور میں، اور آپ دونوں پر دیکھ لیجئے کہ اتنا اجتماع اور دنیا کا اکٹھا ہونا، حاضری دینا چہلم میں بھی اور عرس میں بھی۔ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، نہ کسی کے جذبات کو میں ٹھیس پہنچانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اصل بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ مسلمان ہی ہیں نا یہ لوگ سارے، لیکن اگر ہم اپنی معاشرتی زندگی کو دیکھیں، اجتماعی زندگی کو دیکھیں، انفرادی زندگی کو دیکھیں، آپ مجھے بتائیے کہ کہاں پر اسلام ہمیں نظر آتا ہے ہماری زندگیوں میں؟ یعنی نمازیں کیا ہم پڑھتے ہیں؟ نمازوں کے ہم تارک ہیں، سستی نماز میں کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم تو وہی ہے، دین تو وہی ہے، زکوٰۃ ہے، اور معاشرتی معاملات ایک دوسرے کے ساتھ، انسان کے ساتھ، تو اس میں کتنی قباحتیں ہیں اور کتنی دین سے دوری ہے۔ لیکن جو ہمیں بتایا گیا ہے، ہم اس پر، جو دین ہمیں کہا گیا، جو مذہب بتایا گیا، جو فرقہ کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر جو تعلیم ہمیں دی گئی، ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ لیکن جو اصل دین ہے جی، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ یعنی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پر خالص دودھ آپ کو، یعنی دودھ ملتا ہے آپ کو، پورا سال آپ کو دودھ خالص نہیں ملے گا، وہاں پر دودھ آپ کو اچھا مل جائے گا عرس کے موقع پر۔ باقی یعنی 11 مہینے 29 دن آپ کہہ لیں، یا 30 دن 29 دن، یعنی آپ کو دودھ خالص نہیں ملے گا، ملاوٹ شدہ دودھ ملے گا، بیماریوں والا ملے گا، کیمیکل والا ملے گا۔ لیکن وہاں پر آپ کو خالص دودھ 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے آپ کو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ عرس پر دودھ دینا، چونکہ گوالے جو ہیں یہ مسلمان ہوئے تھے، حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہوئے تھے، تو لہٰذا وہ ان کی نسبت سے دودھ ان کے عرس پر خالص دیں گے۔ حالانکہ دین کی تعلیم پہلے ہے، وہ یہ ہے کہ حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی۔ قرآن پاک نے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہا کہ حق کو باطل سے مت ملاؤ۔ رسول اللہ کی احادیث اس پر موجود ہیں کہ یہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب 11 مہینے 29 دن تو دین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، دین کی تعلیم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، کوئی اور دیگر معاملات میں ہم اتنے کمزور ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ظاہری رسوم اور طریقے ہمارے ہاں رواج بن گئے، اس پر لوگ بڑے پابند ہو کر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو توجہ دلانے کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف کوئی بات کہہ رہے ہیں، یا کسی کی شان میں کوئی نعوذ باللہ ہم کوئی گستاخی کر رہے ہیں۔ مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ درد مندی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، کہ خدا کے لیے اللہ کے دین کو سمجھو، اللہ کا دین تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے۔
اور یہ قرآن مجید ہی ہے اور رسول اللہ کی سنت ہے کہ جس سے ہمیں بات سمجھ آئے گی۔ دین کے باقی تقاضے ہم پورے کرتے نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں جو دین کا ایک مذہب کا تصور بن گیا وہ ہم بڑھ چڑھ کر اور بڑے جوش و خروش اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ہم اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے، وہ جو میں نے ترجیح کی بات کی، کیٹاگرائز کرنے کی بات کی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ نے جو دین دیا، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کی ترتیب کیا بنتی ہے، اس کا آغاز کریں۔ وہ ترتیب یہی ہے جو قرآن پاک نے یہاں پر آیت بر میں بیان کی ہے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے 178، اس میں قصاص کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ بھی تفصیلی ایک مسئلہ ہے قصاص کا، تو انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔